نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَاتْلُو، اور آپ پڑھیں، علیہم ان پر، نبأ نوح، نوح کی خبر، یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آپ ان پر نوح کی خبر پڑھیں، ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائیں۔ اذ، جب، قال، کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے قوم، ان کان کبورا، اگر ہے گراں گزرتا، علیکم، تم پر، مقامی، میرا کھڑا ہونا، و تذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، بآیت اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ، تو اللہ پر ہی، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا، تو تم سب اکٹھے طے کر لو، امرکم، اپنا معاملہ، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر، ثم، پھر، لا یکن، نہ رہو، امرکم، تمہارا معاملہ، علیکم، تم پر، غمتاً، مبہم، ثم، پھر، اقضوا، سب نافذ کر دو اپنا معاملہ، الیہ، مجھ پر، ولا تنظرون، اور نہ تم سب مہلت دو مجھے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ، تو نہیں میں نے مانگا تم سے، من اجر، کوئی اجر، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، وامرت، اور میں حکم دیا گیا، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے، فکذبوہ، پھر ان سب نے جھٹلایا اسے، فنجیناہ، تو ہم نے نجات دی اسے، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مقامی، قیام کرنا، مقام، قیام، قیام پاکستان۔ تذکیری، ذکر، اذکار، تذکرہ اور تذکیر۔ توکلت، توکل، متوکل۔ فاجمعوا، جمع، مجمع، جماعت اور اجتماع۔ امرکم، امر، آمر، مامور، اوامر و نواہی۔ شرکاء، شریک، مشرک، شرکاء اور مشرکین مکہ۔ اقدو، قاضی، قضاء، القضاء۔ تنظرون، منظر، نظارہ، نظر۔ سألتکم، سائل، سوالی، سوال اور مسئول۔ المسلمین، مسلمان، مسلم، اسلام اور تسلیم۔ فکذبوہ، کاذب، کذبانی، کذاب۔ فنجیناہ، نجات، نجات دہندہ، معہ، مع، اہل و عیال اور معیت۔ فی الحال، اظہار ما فی الضمیر اور فی الفور۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، قبورہ، گراں گزرتا، غمت، مبہم، تولیتم، تم منہ پھیر لو، فلکی، کشتی۔ آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو، تم ان پر واقعہ پڑھو، کس کا؟ نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب اسی کا ذکر ہے کہ جب کہا اس نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر ہے گراں گزرتا تم پر میرا کھڑا ہونا، یعنی میں جو اللہ کا پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اگر تم پر یہ گراں گزرتا ہے تو میں ناگوار ہے، میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کے ساتھ تمہیں نصیحت کرنا بھی تمہیں گراں گزرتا ہے، یعنی تمہیں اچھا نہیں لگتا، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، یعنی میرا توکل جو ہے اللہ پر ہے، یعنی تم جو مرضی کر لو، میں بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی کرتا ہوں، اور تم اکٹھے طے کر لو اپنا معاملہ اپنے شریکوں کے ساتھ، یعنی میں تو تمہیں اللہ کا پیغام دیتا ہوں، اگر تم میری تعلیمات کو نہیں مانتے اور تو پھر تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ طے کر لو، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر مبہم،
یعنی یہ تو جو تم سب کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر اس میں تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تم پر عیاں نہ ہو، ایک چھپی ہوئی بات ہو، پھر نافذ کر دو اپنا معاملہ مجھ پر۔ یعنی اگر سچے ہو تو تم پھر یہ اپنا معاملہ مجھ پر نافذ کر دو۔ یعنی میں تو تمہیں اللہ کی تعلیمات دے رہا ہوں کیونکہ میں سچا ہوں، میں اللہ کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں۔ اگر تم سچے ہو تو تم مجھ تک پہنچاؤ اور نہ مہلت دو مجھے، یعنی مجھے مہلت نہ دو کہ میں اس کو پورا نہ کر سکوں۔ پھر اگر تم منہ پھیر لو تو نہیں میں نے تم سے مانگا کوئی اجر۔ یعنی اگر تم اس نصیحت کو نہیں مان رہے تو میں نے اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، بلکہ میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور اسی کو ماننے کا کہہ رہا ہوں۔ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، یعنی میں اب اللہ سے اجر لوں گا، اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کا اجر دیں گے۔ اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں فرما برداروں میں داخل ہو جاؤں، تو بس میں فرما برداروں میں ہی داخل ہوں گا۔ اور انہوں نے جھٹلایا اسے، یعنی جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نجات دی اسے اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں سوار۔ اس سے مراد کشتی والا واقعہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو اگلی آیات میں بھی آئے گا، اس کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور ساتھ ہی جو ان کے ساتھی کشتی میں سوار تھے اللہ کے حکم سے ان کو بھی نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنا دیے انہیں خلائف جانشیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا، سب نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، فانظر، پس آپ دیکھیں کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ کیسا ہوا انجام سب ڈرائے جانے والوں کا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خلائفہ، خلیفہ، خلافت، خلف راشد، نہ خلف، اغرقنا، غرق، غرقاب، کذبوا، کاذب، کذب یعنی کذاب، بآیاتنا، آیت قرآنی، فانظر، منظر، نظر، نظارہ اور نظر عمیق، کیفہ، بہر کیف، کیفیت اور کوائف، عاقبت، عاقب، عقبہ اور عاقبت اندیش۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، جعلنا، ہم نے بنا دیا، منظرین، ڈرائے جانے والوں کا۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہے۔ یہاں پہ عبرت کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کشتی والوں کو کیسے نجات دی، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور ہم نے انہیں بنایا جانشیں، یعنی فار ایور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جانشیں۔ اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا، ہماری آیات کو، یعنی کہ بس آپ دیکھیں کہ ان کا انجام کیسے ہوا ڈرائے جانے والوں کا۔ یعنی جن کو ڈرایا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام، یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی، یعنی جن کو ڈرایا گیا، اللہ کے پیغامات بھیجے گئے، انہوں نے جھٹلایا، تو ان کا انجام دیکھیں۔ جو کشتی میں سوار تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو باقی رکھا، اور باقیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے، اور دنیا کے لیے وہ نشانیاں بن گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے پہنچایا، ہم پر واجب ہے کہ ان پر عمل کریں، اس پر دل و جان سے ایمان لائیں، اللہ کے پیغامات کی تصدیق کریں، اس کی نافرمانیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ اللہ کے احکامات کو بجانا آنے والے ہوں، اور ان سے دور رکھے جو کہ اللہ کی تعلیمات کو جھٹلانے والے ہوں، ان پر ایمان نہ لانے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔